بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. कौन सा सबक पढ़ रहे थे हम लोग؟ الدرس الثالث والعشرون. शायद सबक हमने पढ़ लिया था या कुछ पढ़ रहे हैं? शुरू करें। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा साहब, कुछ जुमले हो गए थे जी। कहाँ से पढ़ना है? यदखुलु अहदुल मुदर्रिसीना, यदखुलु अहदुल मुदर्रिसीना। يدخل أحد المدرسين الجدد. بسم الله الرحمن الرحيم. المدرس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. المدرس: أشكركم يا إخوان. أشكركم. أشكركم جی. أشكركم يا إخوان. يا إخوان يا إخوان بس يا إخواني آئے گا. یا إخوانو آئے گا. کیوں آئے گا یا إخوانو؟ یا کیوں آئے گا یا إخوانی؟ اچھا، یہ إخوان جمع مذکر سالم ہے، مفرد نہیں. جہاں کسرہ لگانا وہاں نہیں لگاتے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگاتے، جہاں کسرہ لگانا وہاں فتحہ لگا دیتے. مفرد نہیں، مفرد. جی ہاں جی، اردو کی بھی ہے، عربی کی بھی ہے. وہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل ہے وہ عربی لفظ اور وہ ہے مفرد. تو یا اخوان، اخوانو کیوں پڑھا؟ کیونکہ وہ منادہ مفرد ہے. چلیے، منادہ مفرد. أشكركم يا إخوان. طالبا في فصل هذا فيها 40 طالبا. اچھا، 10 بڑھ گیا آپ کے پاس؟ فيها 40 طالبا. میرے پاس 10 کم ہے، میرے پاس ہے فی 30 طالبا. چلے کوئی بات نہیں، دونوں. المدرس: ولكنني أرى 35 طالبا فقط، فأين الآخرون؟ ولكنني أرى 35 طالبا فقط، فأين الآخرون؟ غائبون اليوم. چلے، یہاں پچھلے ہفتے میں نے جمع مذکر سالم اور اس کا اعراب بتایا تھا کہ جمع مذکر سالم حالت رفع میں اس کا اعراب کیسے ہوگا، حالت نصب میں کیسے ہوگا، حالت جر میں کیسے ہوگا. تو مختصراً یہ کہ جمع مذکر سالم حالت رفع میں یا نون کے ساتھ ہے نا جی. فوراً سے تائید کی خواتین میں، اور کچھ نے تو سنا لیجیے. الف نون کے ساتھ کس نے کہا؟ کس نے کہا الف نون کے ساتھ؟ حالت رفع میں جمع مذکر سالم کا اعراب واو نون کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں یا نون کے ساتھ. یہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی نے پڑھا تھا، باقی سب شاید مشغول تھی کہیں اور جو بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. چلے، آج عدد اور معدود سے ایک مرتبہ پھر سے مراجعہ کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ یہاں سے عدد کو دوبارہ وہ یاد دلا رہے ہیں آپ کو، بلکہ آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں عدد والے قواعد میں. عدد معدود کے کچھ قاعدے یاد ہیں مرد حضرات؟ یاد ہیں عدد معدود کے قواعد؟ عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوگا. اچھا، یہ زبردست قاعدہ ہے اور آسان بھی ہے کہ عدد مؤنث ہو تو معدود کو مذکر لائیں گے، اور معدود اگر مذکر ہو مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لائیں گے. اچھا، الٹ پلٹ کر دیں گے. اچھا، مجھے ایک سے بتائیں
ایک خواتین ایک میں پہلے میں اردو شروع کرتا ہوں. ایک سے بتائیں مجھے. ایک سے مطلب ایک سے قواعد بتائیں. اچھا اچھا ایک سے یعنی ایک کا کیا قاعدہ ہے عربی میں؟ بول دینا آسان قاعدہ تھا نا. وہ اگر ایک مؤنث ہو تو دوسرے کو مذکر. بولا مصطفیٰ صاحب ثلاثة أربعة خمسة. ٹھیک ہے گنتی سنانے کے لیے بولا. میں بول رہا ہوں کہ ایک کا قاعدہ کیا ہے. یاد نہیں. ایک کا 9 تک کا جو ہے 1 سے 9 تک. 1 سے 3 تک. چلے خواتین بتائیں بالترتیب جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. جی پہلے بتائیں ایک اور دو. ہاں ایک اور دو نعت منوط کی طرح ہے. کیسے ایک نعت دو منوط یا ایک منوط دو نعت کیا ہے مطلب؟ ہاں عدد اور معدود. ایک اور دو اور ان کا معدود. ایک اور دو اور ان کا معدود یا پھر آپ یہ کہیں واحد اور اثنان اور ان کا معدود. یہ دونوں نعت اور منعوت کی طرح ہیں. تو کیسے مثلا آپ کو بولنا ایک گھر. واحد بيت. واحد بیت. دیکھا بيت. واحد بیت. اور دو بیت ہو تو اثنین بیت. اثنين بيوت. اثنین بیوت. دو گھر ہیں. جی خواتین بتائیں خواتین بتائیں. جی بیت واحد ایسے ہوگا. بیت واحد یعنی ایک اور دو. واحد اور اثنان یہ نعت کی طرح ہے اور ان کا معدود منعوت کی طرح ہے. واحد اور اثنان یہ دو نعت کی طرح ہیں اور ان کا معدود یعنی جس کو آپ گن رہے ہیں وہ معدود ہے اور وہ منعوت کی طرح ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ نعت پہلے آتی ہے منعوت پہلے؟ مصطفیٰ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں نعت پہلے ہوتی ہے منعوت پہلے؟ غلام مصطفیٰ صاحب نعت پہلے منعوت بعد میں. اسی لیے آپ نے کہا واحد بیت. اچھا آپ کو بولنا ہے نیک لڑکا. اچھا پہلے منعوت پھر نعت. تو کیسے بولیں گے؟ بیت واحد اور بیتانی واحدانی. بیتانی اثنانی. صحیح ماشاء اللہ. بیتانی اثنانی صحیح. ایک گاڑی واحدہ. دو گاڑیاں اثنانی. اثنانی مذکر ہے اور سیارتانی مؤنث ہے. تو کیسے منعوت اور نعت تو برابر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. اثنتانی سیارتانی اثنتانی. آپ ایسے کریں بیت کو ایک گھر اور بیت کو مجرور بنائیں. آپ بیت کو مجرور بنائیں. بیتن یا بیتن بیتن اور اس کی صفت لائیں عدد یعنی ایک. نہیں ایک اور دو ہی کو استعمال کریں. فی الحال ہمارے پاس واحد اور اثنان یہی صفت ہے. ٹھیک ہے تو آپ کو منعوت مجرور لانا ہے اور پھر اس کی نعت لانا ہے. آپ کو ایک بیتن واحد اور بیت کو منصوب بنائیے. منصوب ہے یہ بیتن واحد. یہ منصوب ہے. بیتن واحد یہ منصوب ہے. السلام منصوب. بیتن واحد یہ منصوب ہے.
پہلی کلاسوں میں جو 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ بیت کو منصوب بنائیں. منصوب بنانا. ہاں بیت کو منصوب بنانا ہے. بیتن. اور آپ کو بولنا ہے منصوب میں حالت نصب میں ایک گھر. حالت نصب میں بولنا ہے. ہاں ہاں ایک گھر بس اتنا ہی بولیں. بیتن حالت نصب میں ہو گیا. سارے نام سے تھوڑے حالت نصب میں آ جاتا ہے وہ. چلے میں نے ایک گھر کوئی ایک گھر میں نے خریدا. اشتریت بیتن واحدا. واحدا اصل میں عدد معدود کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اشتریت بیتن واحدا. میں کسی ایک گھر میں داخل ہو گیا. دخلت فی بیت دخلت فی بیت واحد. ٹھیک ہے. چھوڑ دو بیت کو. چلیے گاڑی کو لے لیتے ہیں. چلیے آپ 2 میں آ جائیں. آپ 2 میں آئیں. ٹھیک ہے. تو حالت رفع میں 2 گاڑیاں. کیا بولا تھا آپ نے؟ سیارتان اثنتان. ٹھیک ہے. چلیے اس کو حالت نصب میں بولیں. سیارتین اثنتین. حالت جر میں بولیں. ہاں اثنتین. یہ ہو گیا. ایک اور دو عدد معدود. یہ جو عدد 1 اور 2 کا جو عدد ہے وہ صفت ہے یا صفت کی طرح ہے, اور اس کا جو معدود ہے وہ منعوت یعنی موصوف کی طرح. ٹھیک ہے. یہ ختم. اب چلیں اب خواتین سے پوچھتے ہیں ہم لوگ کہ 3 سے بتائیں 3 کا فائدہ کیا ہوگا بالترتیب. مضاف مضاف الیہ کی طرح ہوتے ہیں. کون مضاف اور کون مضاف الیہ ہوتا ہے؟ اچھا عدد مضاف ہوتا ہے اور معدود مضاف الیہ کی طرح. ٹھیک ہے. اور بالترتیب جن کی باری ہے وہ بس. جی. چلیے ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے یہاں لکھتے ہیں مثالیں. ٹھیک ہے. صحیح چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہے وہاں تو اسے میں لکھوں. صحیح ہے نا. یہ صحیح ہے. یہ چل رہا ہے. بولیے کوئی انسان بولیے. 5 گھر. 5 گھر. جی. تو آپ عربی میں بولنا چاہیے آپ کو. 5 گھر آپ اردو میں بول رہے ہیں. جی عربی میں بولیں. مثال عربی ہم پڑھ رہے ہیں. مثال بولیں تو بولے 5 گھر. تو وہی ہوتے ہیں. اچھا جی. کیا کیا بولا آپ نے سب سے پہلے؟ اچھا نمبر 2 مضاف الیہ کی طرح. ٹھیک ہے. نمبر 2 کون مضاف الیہ ہے؟
یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے. ایسے کیوں کہا ہم نے کہ یہ مضاف کی طرح ہے اور یہ مضاف الیہ کی طرح ہے؟ بتائیں کیا ہوتا ہے مضاف میں؟ کیوں ہم نے اس کو مضاف کہا اور اس کو ہم مضاف الیہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایک بولے. پہلے تو مضاف کو حل کریں نا، اس کے بعد ہم آتے ہیں. کیونکہ پہلے ہے اس لیے مضاف ہے. اچھا پہلے ہے اس لیے مضاف. ایک منٹ کیا کہا آپ نے؟ اچھا مضاف کو رفع ملتا ہے. مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، الف لام نہیں آتا ہے. ٹھیک. اور اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس پر تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک. اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کبھی فتحہ کبھی کسرہ کبھی ضمہ، کچھ بھی آتا رہے گا. جس طرح مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے ایسے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. جی اور کافی ہے، اتنے سارے مل کے جو ہے نا یہ دو تین ہی بتا پائیے اور وہی صحیح ہے، لیکن سب نے مل کر بتایا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی جملہ. جی جی ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کو آپ نے مضاف کیوں کہا، اس کو آپ نے مضاف کیوں کہا، مضاف کی طرح کیوں ہوتا ہے. جس طرح مضاف پر الف لام نہیں آتا، اس عدد کے اس حصے پر عدد پر کے الف لام نہیں آتا. اور دوسرا مضاف کی حرکت جس طرح اعراب بدلتا رہتا ہے، اس کا اسی طرح اس کا بھی اعراب خمسۃ 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 اعراب بدلتا رہتا ہے. مضاف پر تنوین نہیں آتی، اس پر بھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہیں. صحیح. چلے اس کے بعد اور کچھ ہے نہیں ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مضاف الیہ غلام مصطفیٰ صاحب، اس لیے نہیں کہ مضاف وہ پہلے ہے تو مضاف ہے، اس میں ہے کہ الف لام نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ جو آپ نے بتایا تشدید نہیں لگتی. تشدید نہیں ہے. تشدید میں وہ جو آپ نے زور ڈالتے ہیں کیا ہے وہ؟ اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین بھی نہیں رکھتے. اور ایک اعراب جو ہے وہ کھٹ پٹ ہو جاتا ہے، نہیں یہ بدلتا رہتا ہے. ہاں اس کے بعد تیسری یہ تو مضاف کی طرح، پہلے مضاف کی طرح. دوسرا کیا بولا آپ نے؟ پہلے عدد کی بات کر لیں. عدد کی بات پہلے عدد کی بات کر لیں. عدد کو حل کریں. یہ نمبر 2. ہاں مختلف ہوتے ہیں دونوں، ایک دوسرے کے فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یعنی آپ یہ پہلے دیکھیے اس کو حل کرتے ہیں. عدد کی بات کرتے ہیں. عدد مضاف کی طرح ہے. عدد ضد ہوگا معدود کی. اور تیسری چیز وہ تو ہو گیا نا مضاف کی طرح ہے، تو وہ تین چیزیں اس کے اندر آ گئی. اور واحد ہوگا. اچھا یہ واحد ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ واحد ہوگا. جمع بنانے جی جی چلے ٹھیک. بات واضح ہو رہی ہے برادران اسلام، بات واضح ہو رہی ہے. خواتین اسلام کے اس لیے تو دل کے بولتے ہیں ان کی بات نہیں دیکھیں غلط ہو جاتے ہیں. چلو اب آتے ہیں اس کی معدود کی طرف. معدود بتائیں کیسے معدود ہوگا. اور یاد رکھیں 3 سے لے کر 10 تک کے یہی قوانین ہیں. 1 اور 2 کا ہو گیا تھا. 3 سے لے کر 10 تک 3 سے 10 تک کے قوانین سیم ہیں. 3 سے 10 تک یاد رکھیں، بہت اہم چیزیں ہیں. جی اللہ کریم یہ آخری مرتبہ میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سمجھا. ورنہ ایسے نہ ہو کہ میں پھر بار بار پھر چند دن کے بعد آؤں تو پھر سے جو ہے نا آپ لوگ بالکل نئے قاعدے کے سنیں جس طرح بھی سن رہے ہیں. اس کے بعد بلوغ، یہ جمع کیوں لائی آپ نے؟ 3 سے لے کر 10 تک کا معدود. یہ 3 چیزیں ہم نے یہ کیا چیز کی؟ مضاف کی طرح ہو گیا. ضد ہے بس کافی ہے. یہ نہیں معدود ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چلیے اس کے معدود کے بارے میں لکھتے ہیں. معدود کیا ہونا چاہیے؟ ہاں
मुदाफ इलैह की तरह होता है, ठीक है। और दो मजरूर होगा, हाँ मुदाफ इलैह तो मजरूर होगा जी, जमा होगा। जब आपने मुदाफ इलैह की तरह कहा तो जो है ना आप इसको मिला सकते हैं, उसके बाद ये मजरूर होगा, जमा मजरूर होगा। और नहीं, इसको दोनों एक दूसरे के नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे मादूद को, ठीक है, हम देखेंगे मादूद को, मादूद को देखकर हम इसको उसकी जिद लाएंगे, आदत को देखकर मादूद को नहीं बदलेंगे। आप जिसको गिन रहे हैं उसको देखकर आदत को बनाएंगे आप, इसलिए मैंने यहां जिद नहीं लिखी, जिद मैंने वहां लिखी है। जी खालिद का अबूल करने आ जाए, उसमें अगर तिसातु लिखा हुआ हो। जी देखें, तो आप किस चीज को गिन रही हैं उस हिसाब से। असल चीज है मादूद, असल चीज है असल है मादूद, ठीक है। मादूद को देखकर आप आदत को बनाएंगे। वो सवाल जो आ जाता है वो आपको याद दिलाने के लिए, समझाने के लिए, इम्तिहान के लिए कि आपने इस कायदे को समझा है कि नहीं समझा है, इसलिए सवाल आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो मादूद को देखकर आदत को बदला जाता है, ना कि आदत को देखकर मादूद को बदला जाता है। बदलने की बात हो रही है, तो बदलेंगे हम आदत को ही, मादूद को नहीं। नहीं मुझे तो खमसतु ही बोलना है, अब यहाँ रिजाल हो तो सबको निकालो, निसा को लाओ, ऐसे नहीं है। हाँ ये नहीं चलेगा। अब ये क्लास अगर रिजाल की है तो इस क्लास में होंगे अशरत रिजाल, तो बोलेंगे नहीं 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 हमें जो है ना आशुरू ही बोलना है, तो निसा को लाए यहाँ पे, सबको निकाले, ऐसे नहीं होगा। आपको आशर को बदलना होगा, ना कि मादूद को बदलना है। आदत को बदलेंगे, मादूद को नहीं बदलेंगे, इसलिए मैंने जिद वहां लिखी, यहाँ मैंने नहीं लिखा। बात वाज़ेह नहीं है? चलिए ठीक है। तो 3 से लेकर 10 तक का ये क़वाइद है सिर्फ, कि एक तो अदद के सिलसिले में, अदद मुदाफ की तरह है। मुदाफ की तरह है जब हम कहेंगे तो उसके अंदर वो तीनों बातें कि उसका इफ़लाम नहीं आएगा, तन्वीन नहीं आएगी, एराब उसका बदलता रहेगा। सवाल अगर कोई एराब बदलेगा क्या, बोले बदलता रहेगा। अगर कोई सवाल करे कि इस पर इफ़लाम आएगा तो कहेंगे नहीं आएगा, तन्वीन आएगी, यानी इफ़लाम नहीं आ रहा है तो फिर तन्वीन तो आना चाहिए, बोले नहीं मुदाफ पर तन्वीन नहीं आती। हालांकि मुदाफ इस्म पर अलिफ्लाम अगर ना आए तो हम तन्वीन लगा देते हैं, है ना, तो हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ वो मुदाफ है या मुदाफ की तरह है, तो मुदाफ पर अलिफ्लाम ना होने के बावजूद तन्वीन हम नहीं लाते, इसी तरह यहाँ भी हम तन्वीन नहीं लाएंगे। ठीक, ये हो गया। और दूसरी चीज ये थी कि ये मादूद की जिद होगा आदत, मादूद के मुखालिफ होगा आदत। किसमें? जिन्स में, एराब में नहीं, जिन्स में मादूद की आदत मुखालिफ होगा। जिन्स में यानी मादूद अगर मुज़क्कर है तो आदत को मुअन्नस लाएंगे, और मादूद अगर मुअन्नस है तो आदत मुज़क्कर लाएंगे। जिन्स में बस जैसे शुरू में कहा, हाँ जो शुरू में कह गया था वो पक्का था, हाँ इधर का उधर का बदल गया, ठीक है। और सलासा से अशरा तक का जो मादूद है, मादूद मुदाफ इलैह की तरह है। मुदाफ इलैह की तरह है किसमें? एराब में, एराब में मुदाफ इलैह की तरह है। जिस तरह मुदाफ इलैह मजरूर होता है, इसी तरह मादूद भी सलासा से अशरा तक का मादूद मजरूर होता है। एक दूसरी चीज है कि सलासा से अशरा तक का मादूद जमा होगा, जमा होगा, जमा लाएंगे हम। आप कहने को कह सकते थे कि 3 के बाद हम जिस चीज को गिनेंगे वो तो जमा होगी, है ना जी। 3 जब हमने कह दिया तो वो तो जमा ही है, तो अलग से बोलने की क्या जरूरत है कि हम जमा लाएंगे। इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि आप आगे आए 11 से हम देखते हैं तो ये चीज वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि 11 से लेकर 99 तक का मादूद हम वाहिद लाएंगे, हालांकि वो जमा है। बात वाज़ेह है? 11 से लेकर 11 से 99 तक का मादूद वाहिद मंसूब होगा, बल्कि उसके बाद भी मिया का भी, अल्फ का भी, हालांकि 1000 है, 1000 रियाल आपके पास है, क्या बोलेंगे आप? इंदी अल्फ रियाल,
الف عدد ہے 1000 اور ریال دیکھیں واحد ہے، تو اس لیے بولنا پڑتا ہے یہاں پر کہ ثلاثہ سے عشرہ تک کا معدود جمع ہوگا، ثلاثہ سے عشرہ تک کا معدود جمع ہوگا. ہو گیا. اب آئیے 11-12 کی طرف. 11-12 جس طرح میں نے 1 اور 2 میں کہا تھا ایسے ہی 11 اور 12 میں بھی ہے. اسی طرح 11 اور 12 بھی ہے کہ 11 اور 12 جنس میں بالکل نعت منوط کی طرح برابر ہوں گے. 11 اور 12 میں دیکھیں آپ عدد کے دو حصے ہو جاتے ہیں. 11 11 12 عدد کے دو حصے بن جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک 11 اور ایک 12 عدد کے دو حصے بن جاتے ہیں. 11 سے عدد کے دو حصے. 11 میں بہت ہی چند باتیں وہ یہ ہے کہ 11 مثال دیکھیں آپ لوگ واضح ہو جائے گا آپ کے لیے بات. 11 کوكبا. 11 مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. 10 مؤنث ہے مذکر ہے؟ سب کی آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ 11 مذکر ہے مؤنث ہے؟ 10 مذکر ہے مؤنث ہے؟ کوكبا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. بتائیے چلا کہ 11 میں عدد کے دونوں حصے اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد کے دونوں حصے بھی مذکر ہوں گے. 11 اور 12 میں کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں حصے بھی مذکر ہوں. جیسے 11 کوكبا 12 کوكبا یا بیتا. دیکھیں بیت مذکر ہے 12 بیتا. جی رأيت 11 کوكبا. پڑھیں گے ابھی تو وہاں نہیں پہنچے، ابھی 300 تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی تو 11 تک پہنچے، 11-12 تک. تو 11 کوكبا. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جنس میں عدد معدود کیسے ہوں گے. جنس میں عدد اور معدود کیسے ہوں گے. تو معدود اگر مذکر ہے تو عدد کے دونوں حصے مذکر ہوں گے. جی اب مؤنث کی مثال لیتے ہیں. آپ کو بولنا ہے کہ 11 گاڑیاں، ٹھیک ہے؟ تو 11 کا مؤنث 11 جی 11 سیارة. دیکھیں 11 مؤنث سے مذکر ہے، 11 مؤنث سے مذکر ہے، مؤنث ہے. سیارة مؤنث سے مذکر ہے، تینوں مؤنث. تو ہم یہاں عدد کو دیکھیں گے معدود کو دیکھیں گے؟ معدود کو دیکھیں گے ہمیشہ. معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کے دونوں حصے 11 اور 12 میں ہاں دونوں. اسی طرح آپ کو بولنا ہے کہ 12 گاڑیاں بنائیں. 12 سیارة. دیکھیں سیارة مؤنث ہے تو عدد کے دونوں حصے بھی مؤنث. یہاں پر بیتن کوكبا مذکر ہے، عدد کے دونوں حصے مذکر ہیں. بس 11-12. جی ابھی ہم نے بات کی صرف جنس کی، ابھی اعراب کی بات ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں جنس کی. جنس میں کیسے رہیں گے دونوں؟ کیا جس طرح 3 سے 10 تک کا کیا عدد معدود میں جس طرح تضاد تھا، مطلب ایک دوسرے کے مخالف تھے، کیا 11 اور 12 میں بھی رہیں گے؟ تو ہم بولیں گے نہیں. 11 اور 12 میں جس طرح 1 اور 2 میں منعوت اور نعت کی طرح تھے، 1 اور 2 میں منعوت نعت کی طرح تھے نا. بیت واحد سیارة واحدة بیتان اثنان سیارتان اثنتان. اسی طرح یہاں بھی کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں حصے مذکر، اور معدود مؤنث ہے تو عدد کے دونوں حصے مؤنث ہوں گے. تو ابھی ہم نے بات کی صرف جنس کی. ابھی اعراب کی بات کرتے ہیں. اعراب میں پہلے ہم عدد کے اعراب کی بات کریں گے، عدد کے اعراب کی بات کریں گے، پھر بعد میں معدود کے اعراب کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. عدد کا اعراب 11. کیا یہ 11 بھی ہو سکتا ہے،
یا احدی عشری بھی ہو سکتا ہے، یا عشرو عشرن احدین احدن، کیا ایسے سب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. احد عشرہ زندگی بھر، زندگی کے بعد بھی احد عشرہ ہی رہے گا، یعنی یہ ہے کہ وہ مبنی علی الفتح ہے. احد عشرہ تو صرف یہ 11 نہیں بلکہ 19 تک، 12 کو چھوڑ کر، بس 12 کو چھوڑ، 12 کو بازو رکھیں، 11 سے 19 تک کا عدد میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دے رہا ہوں وہاں تک، تاکہ تھوڑا سا خوش ہو جائیں آپ لوگ کہ ہم لوگ 19 تک پہنچ گئے. تو 11 سے لے کر 19 تک 12 کو چھوڑ کر، 11 سے 19 تک 12 کو چھوڑ کر، میں کیا بولنے جا رہا ہوں ابھی؟ کیا بولنے جا رہا ہوں؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ عدد کے اعراب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عدد کے اعراب کی، 11 سے لے کر 19 تک کے عدد کو کیا اعراب دیں گے ہم؟ کیا اعراب دیں گے؟ جس طرح ثلاثہ سے عشرہ تک کا جو عدد تھا ہم نے کہا کہ مضاف کی طرح ہے، بولا تھا نا. ثلاثہ سے عشرہ تک جو عدد تھا اس کے اعراب کی ہم نے کیا بات کی تھی؟ صرف عدد. کیا بولا تھا ہم نے؟ جی مضاف کی طرح ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. تو کیا یہاں بھی عدد کا اعراب بدلتا رہے گا؟ 11 سے لے کر 19 تک 12 کو چھوڑ کر مبنی علی الفتح ہے، احد عشرہ، 13 عشرہ، ایسے ہی رہے گا. مطلب ہے کہ فتحہ رہے گا، اس پر فتحہ رہے گا. ٹھیک. سوال ہے کہ 12 کے ساتھ کیا کریں گے پھر؟ اگر یہ سمجھ گئے ہیں 11 سے لے کر 19 تک تو پھر میں 12 کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ احد عشرہ رہے گا ہمیشہ. احد عشر، احدی عشری، ایسا کبھی نہیں بنے گا. ہاں غلط، ہمیشہ احد عشرہ رہے گا. ٹھیک ہے. چلیے اب 12 کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ 12 کا جو عدد ہے میں نے بولا اس کو بازو رکھیں. اب اس کو لیتے ہیں ہم لوگ. 12 میں حالت رفع میں دیکھیں 12 کا معاملہ تثنیہ کا جو اسم ہے نا، تثنیہ اسم پچھلے ہی کلاس میں شاید ہم نے پڑھا تھا. تثنیہ اسم کا کیا اعراب ہے؟ تثنیہ اسم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف نون کے ساتھ. ابھی غلام مصطفیٰ صاحب نے بتایا بیتانی اثنان، بیتینی اثنین، بتایا نا آپ نے. ہاں حالت جر میں بھی بیتینی اثنین. تو یہی تثنیہ اسم کا اعراب ہے، کیونکہ 2 والی بات ہے نا، 2 کی بات ہے نا، اس لیے. اتنا عشرہ، اتنا عشرہ، یہ اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا، اصل میں وہ اتنانی عشرہ ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اضافت کی وجہ سے نون کو تثنیہ کی گرا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اتنا عشرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنا عشرہ. تو حالت رفع میں الف کے ساتھ، الف نون تھا، اضافت کی وجہ سے دونوں کو کے درمیان اضافت ہے، دونوں کو جوڑا نا ہم نے، اس لیے نون کو یہاں سے ہم نے نکال دیا ہے. ٹھیک تھا وہ اصل میں اثنانی عشرہ، تو نون کو نکال کر اثنا عشرہ بولیں گے. حالت رفع میں، حالت رفع میں. غلام مصطفیٰ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہی رہیں، یہی رہیں، یہاں کا موسم اچھا ہے. اتنا عشرہ، اتنا عشرہ. اعراب کی بات ہم کر رہے ہیں. حالت رفع میں اتنا عشرہ. حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ، یا اور نون کے ساتھ اتنینی عشرہ تھا، تو نون کو نکال دیں تو کیا بنے گا؟ اتنے عشرہ. بس بس اتنے عشرہ. جی اتنے عشرہ، اتنے عشرہ. ٹھیک ہے. حالت رفع میں 12 کا عدد، 12 کے عدد کو کیا اعراب ملے گا؟ بولے حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ. جس الف کے ساتھ اتنا عشرہ، اور حالت نصب میں اور جر میں اتنے عشرہ. جیسے مجھے بولنا ہے کہ میں نے 12 گھر خریدے، اشتریتو، اشتریتو، جی اشتریتو اثنے عشرہ. کیوں؟
क्यों इतने नसब क्यों दिया? नसब दिया जर दिया आप लोगों ने? नसब दिया। क्यों नसब दिया? क्योंकि वो मफऊल है। तो इस तवैतु इत्नै अशरा, इस ठीक है, मैं 12 घरों में दाखिल हो गया। दखलतु फित्नै अशरा बैतन। बात वाज़ेह? तो हम 11 और 12 के एराब की हमने बात, पहले जिन्स के बारे में मैंने बता दिया कि जिन्स मादूद मुज़क्कर है दोनों का, तो आदत भी मुज़क्कर होगा। मादूद मुअन्नस है तो दोनों भी मुअन्नस होगा। फिर मैंने अदद के एराब की बात की। अदद को क्या एराब मिलेगा? तो कहा कि अहद अशरा से लेकर 19 तक 12 को छोड़कर बाकी ऐसे ही है। हाँ, एराब बिल्कुल ऐसे अहद अशरा, यानी मफ्तू रहेगा, मबनी अलल फत्ह रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छा। और 12 के बारे में मैंने बताया कि 12 का एराब हालत रफ़ा में अलिफ के साथ और हालत नसब और जर में या के साथ हो गया। चलिए इसके एराब की हमने बात कर ली। अब मादूद के एराब की हम बात करते हैं। मादूद के एराब की हम बात करते हैं। अभी तक अदद के एराब की बात की ना हमने, अब मादूद के एराब की बात करते हैं। मादूद का जो एराब है वो मंसूब होगा। जिस तरह 3 से लेकर 10 तक, सलासा से अशरा तक का मादूद मंसूब था या मरफू था या मजरूर था? क्या था? मजरूर था ना। खमसतु बुयूतिन है ना। लेकिन 11 से लेकर 99 तक, 99 तक नहीं सबको हाँ, हम मादूद की बात कर रहे हैं। मादूद की बात कर रहे हैं। मादूद के एराब की बात कर रहा हूं मैं भी। मादूद को 11 से लेकर 19 तक के मादूद को क्या एराब मिलेगा? तो आप बोले कि वो मंसूब होगा। मंसूब होगा, पहली चीज वो मंसूब होगा। और 11 से मिन अहद अशरा, हालांकि मिन मैंने दाखिल किया है, अहद अशरा पर मिन दाखिल किया मैंने, तो कैसे पढ़ना चाहिए मुझे? लेकिन वो मबनी अलल फत्ह, तो लिखा मिन अहद अशरा इला 99 तक का जो मादूद है वो मंसूब होगा। यानी अगर आपसे सवाल किया जाए कि 11 से लेकर 99 तक, अहद अशरा से 99 तक का जो मादूद है उसका एराब बताइए, वो मंसूब होगा, वो मंसूब होगा। और फिर तीसरी चीज मादूद के मुताल्लिक उसके जिन्स से मुताल्लिक नहीं, उसकी आदत से मुताल्लिक, इसके आदत से मुताल्लिक, क्या हम इसको वाहिद लाएंगे या तस्निया लाएंगे या जमा लाएंगे? वाहिद लाएंगे। 11 से लेकर 99 तक, बल्कि उसके बाद 1000 मिलियन जितने भी हैं सबका मादूद वाहिद ही होगा जी, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, वाहिद होगा, बस वाहिद होगा। जैसे बोल दिया मैंने अहद अशरा कौकबन, नहीं बोलूंगा। सुने, अभी हम 11 और 12 की बात कर रहे हैं। कुछ चीजें 99 तक मिलती जुलती हैं, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, जहां मिलती है वहां मैं जिक्र कर देता हूँ, वरना उसको आप नहीं चाहते मिलाना तो हम उसको ऐसे ही रखें। एक मरतबा फिर से थोड़ा सा एसी चला सकते हैं कोई? पढ़ाई के साथ हाँ बिल्कुल, यहाँ सबकी टोपियां निकल रही गर्मी की वजह से। और आवाज ज्यादा जी, किसी जमाने में कहते ग्रामर ने एकदम घोल के ना वो इसी पेपर को चाय में डाल के पीछे सब आ जाती। ग्रामर का यही मसला। कुछ लोग क्लास में ग्रामर समझते नहीं है, तो उस्ताद क्या करते हैं, और एक कामयाब उस्ताद की निशानी है कि जो ज्यादा कमजोर तालिब इल्म हो ना उसको पकड़ के उसके पीछे पड़ जाए। वो अगर समझ गया तो सब समझ जाएंगे और खुद उस्ताद को वो सबक पक्का हो जाएगा। ये अखफश जो है ना, जी जी,
लुगा के अइम्मा में से हैं, इमाम अखफश। तो उनका जो है ना वो बकरा था, बकरा को लोग बोलते हैं बकरी थी। अखफश लुगा के इमामों में से है, वो अरबी ज़बान के क़वाइद के। तो वो जो है ना कोई क़ायदा उनको पक्का करना होता तो क्या करते, उसके बकरे के पास जाकर उसके कान को पकड़ करना समझाते उसको कि अहद अशरा से ये मबनी अलल फत होगा, मबनी अलल फत होगा, मबनी अलल फत होगा। उसके बाद कान छोड़ के पूछे समझा नहीं समझा, तो फौरन कान को झटकता, अरे फिर से नहीं समझाए, फिर से पकड़ के उसको समझाए, तो इमाम बन गया वो शख्स। तो मुझे लगता है किसी दिन मैं भी इमाम बन जाऊंगा इसी बहाने बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करे आप लोग भी इमाम बन जाए। क्योंकि देखें ये फायदे हैं, कभी कभी ख्वाब में भी जो है ना ये ख्वाब मुझे आते रहते हैं। अभी मैंने अपने आप को लुगा के लिए खास किया हुआ है, जहाँ भी जाऊँ मैं चाहता हूँ कि मैं लुगा पढ़ाऊँ, ग्रामर समझाऊँ। तो कभी कभी ख्वाब में भी वो फायदे घूमते रहते हैं, मैं लोगों को समझा रहा हूँ कोई फायदा इस तरह की। चले अहद अशरा कौकबा, अहद अशरा के एराब की हमने बात की कि वो हमेशा मबनी अलल फत्ह है। उसके बाद दूसरे हमने इस्ना अशर के बारे में बताया कि इस्ना अशर का एराब बदलता है हालत रफा में अलिफ के साथ, हालत नसब और जर में या के साथ। और फिर उसके बाद ये बताया मैंने इनके जिन्स के बारे में बताया मैंने, जिन्स के बारे में कि अदद मुज़क्कर हो तो ये भी मुज़क्कर होगा, अदद मुअन्नस हो तो ये भी मुअन्नस होगा, इनकी जिन्स नहीं बदलेगी। जिस तरह हमने सलासा से अशरा तक की जिन्स को बदल दिया था महदूद की वजह से, बदला था नहीं बदला था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बदले, ठीक है। उसके बाद मैं मादूद की तरफ आया। मादूद का एराब मैंने बताया कि ये मंसूब होगा, मादूद का एराब 11 से लेकर 99 तक का, हाँ, कि वो मंसूब होगा, वो इस्म वो मादूद मंसूब होगा। और दूसरा ये बता रहा हूँ कि वो वाहिद होगा, मादूद अदद, हाँ मादूद का अदद, हाँ मादूद मादूद वाहिद होगा। देखिए हम 11 है ये, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, कवाकिब नहीं बोल रहे हैं, कौकबन बोल रहे हैं। यहाँ 12 हैं घर, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर बैतन कह रहा हूँ। अब मुझे अगर 99 घर भी बोलना हो, 99 घर जी, 99 बैतन, 99 बैतन, 99 फिर भी मैंने कहा बैतन। सबक शुरू भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसमें टाइम जा रहा है। चलिए जल्दी से, उसके बाद हो गया 11-12 का, बात समझ में आ गया आप लोगों को। मादूद का एराब, किसका एराब? मादूद का एराब बता दिया ना कि वो मंसूब होगा और वाहिद, अदद में वो वाहिद होगा, वाहिद होगा, हाँ वाहिद होगा और मंसूब होगा। आसानी के लिए आप कह लें कि 11 से लेकर 99 तक का मादूद वाहिद मंसूब होगा बस। जिस तरह आपने जमा मजरूर कह दिया था वो सलासा से अशरा तक, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि मिन अहद अशर इला 99, 11 से लेकर 99 तक का मादूद वाहिद मंसूब होगा, वाहिद मंसूब होगा, बस इतना याद रखें मादूद के मुताबिक। फिर जमा होगा 3 से 10 तक जमा मजरूर होगा, 3 से 10 तक जमा मजरूर, 11 से 99 मादूद की बात कर रहे हैं, मादूद 3 से 10 तक जमा मजरूर, 11 से 99 तक वाहिद मंसूब, और उसके बाद मियाँ और अल्फ के लिए वाहिद मजरूर। चलिए चलिए अभी नहीं पहुंचे वहां, अभी 13 बाकी है, इसको हम हटाते हैं। अब आते हैं 13 के साथ। 13 से लेकर 99 तक का फायदा है, बहुत आसान है। फिर इसमें आप लोग उसको छोड़ दें, इसको 20, 30, 40, 50 ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसको ये आदत तरतीबी है, इसको छोड़ दें, ठीक। 13 से 99 तक इसको छोड़कर 20, 30, 10 नहीं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक उसको छोड़ दें 13 से लेकर। अब मुझे बोलना है कि 13 घर, 13 मतलब 13 नहीं 13, चले 15 घर बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? देखिए गौर करें यहाँ पर, गौर करें यहाँ पर, यहाँ देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें,
آپ خود قاعدہ بنائیں. جی 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 بہتر. یہ سیٹا نہیں ہے جی لگتا ہے کسی نے قصہ سنایا یار. جی یہ اب قاعدہ خود بنائیں آپ لوگ. اب میں نے مثال لکھ دی, اب قاعدہ بنائیں. 15 بائی. پہلے اس کے بارے میں بتائیں. عدد کے 2 حصے ہیں. ہاں جی چلے بنائیں آپ. اعراب تو ہم لوگ جان چکے, ان کا اعراب ہمیں پتہ چل چکا ہے. کیا اعراب ہے ان کا؟ منصوب. مبنی علی الفتح ہے. 15 ہمیشہ 15 رہے گا. 15 15 کبھی نہیں بدلے گا. 15 دونوں کو فتحہ ملے گا, یہ ہمیشہ ایسے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اور اسی بارے میں بتائیں. پہلے اس کے بارے میں جی. ہاں عدد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہے. دیکھیے یہاں پر مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. پہلا حصہ, جبکہ دوسرا حصہ معدود کے مطابق ہے, برابر ہے. ٹھیک ہے چلیے اب بولتے ہیں 15 گاڑیاں. اب دیکھیے یہاں دیکھیں 15 سیارہ تن 15 سیارہ تن کیا ہے؟ ماشاءاللہ خود آپ نے خود قاعدہ بنا دیا. جی جی یہ ادھر سے مؤنث کا, یہ اس طرف ہاں وہ جو ہے بالکل. عدد کا دوسرا حصہ جی عدد کا دوسرا حصہ جی معدود کے برابر ہوگا. معدود کے برابر. معدود اگر مؤنث تو یہ بھی مؤنث, معدود مذکر تو یہ بھی مذکر. لیکن پہلا حصہ مخالف ہوگا 99 تک. 99 تک سمجھ میں ہے. آپ خود سمجھائیں مجھے. یہاں پر مثال میں نے لکھ دی ہے, اب مجھے خود آپ بتاتے جائیں. آپ بتائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں عدد کے 2 حصے ہیں نا. عدد کے 2 حصے ہیں. اب پہلے حصے سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلے اعراب کو دیکھیں گے. اعراب کیا ملے گا ان کو؟ مبنی علی الفتح. مبنی علی الفتح ہے. ٹھیک ہے وہ ہم نے اعراب دے دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں دیکھیں یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے نا. اور معدود کیا ہے؟ مذکر ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ عدد کا پہلا حصہ یہ پہلا حصہ ہے, ٹھیک, اور یہ دوسرا حصہ ہے. معدود دیکھیں مذکر ہے. اگر معدود مذکر ہو تو عدد کا پہلا حصہ مخالف ہوگا. مخالف ہوگا. مذکر ہے تو مؤنث اور مؤنث ہے تو مذکر. عدد کا پہلا حصہ مخالف اور دوسرا حصہ معدود کے موافق ہے, مطابق ہے. یہاں دیکھیں 10 بیتن اور 10 سیارتن. یہ صرف 11 سے 13 جی. 11 اور 12 میں تو بالکل سیم رہیں گے. ہاں اعراب تو 19 تک میں نے بتایا. اعراب 19 تک. ہاں مبنی علی الفتح جو اعراب ہے وہ 19 تک کا ہے, 12 کو چھوڑ کر 11 سے 19 تک. الگ الگ کیا کنفیوژن ہے. دیکھیں جس دیکھیں بس مجھے یہ بتانا تھا کہ 13 سے لے کر 99 تک معدود اگر مذکر ہو تو عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوگا. نہیں, مبنی علی الفتح کی بات صرف 11 12 کو چھوڑ کر 19 تک. 11 سے 19 تک 12 کو چھوڑ کر یہ مبنی علی الفتح کی بات کی میں نے بس. نہیں مبنی علی الفتح نہیں بولیں گے اس کو. ہاں 99 تک اس کو بولیں گے, وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے مبنی علی الفتح کہہ دیتے ہیں نا تو پھر وہ ایک ہی فتحہ ہوگا وہاں پر. یہاں دیکھیں منصوب میں نے کہا بیتن ہوگا, جبکہ احدن عشرن بول سکتے ہیں. کیا
مبنی علی الفتح اگر میں نے کہا تو احدن عشرن بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، احد عشر. اور یہاں میں نے کہا معدود منصوب واحد ہوگا، منصوب ہوگا. اسے کہا بیتن، بیتن. کیوں ہمیشہ بیتن رہے گا؟ بیتن بھی ہو جائے گا، بیتن بھی ہو جائے گا. اس کے بعد آفٹر 99 پوچھ رہا ہوں. جی 99 کے بعد کے 99 کے بعد، ہاں 99 کے بعد کہہ رہے ہیں جلدی جی 11 سے لے کر 99 تک کا معدود واحد منصوب ہوگا. چلے حالت نصب میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو حالت نصب میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے 99 گھر میں نے خریدے. انشاءاللہ جی 99 گھر میں نے خریدے. خرید سکتے ہیں نا انشاءاللہ جنت میں؟ کر سکتے ہیں. جنت میں خرید سکتے ہیں، دنیا میں بھلے نہ خرید سکیں، وہاں خرید سکتے ہیں انشاءاللہ. کتنا آسان ہے، چھوٹے چھوٹے کام کریں گھر جنت. میں نے 99 گھر خریدے. اشتریت تسعون وتسعون بیتا. ٹھیک ہے، آپ صرف بیتن کی بات کر رہی ہیں نا؟ پہلے یہ مجھے بتائیں ہم 99 تک کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگ نئے نا، نیچے 13 تک ہی ہم لوگ 13 سے 19 تک. کچھ چیزیں جہاں پر 11 سے لے کر 99 تک میں جو چیزیں سیم ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں بس. ٹھیک ہے، جیسے 11 سے 99 تک کا معدود سیم ہے. 11 سے 99 تک کا معدود بالکل سیم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ واحد منصوب ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کیا بولا تھا میں نے؟ اور کیا بولا تھا میں نے 99 تک؟ ہاں، اور ایک میں نے کیا بولا تھا؟ ہاں سنو کہ 11 سے لے کر 11 نہیں 13 سے لے کر 99 تک عدد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہوگا. یہ بھی سیم ہے، عدد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہوگا بس. پھر ابھی میں نے عدد کے اعراب کی بات نہیں کی. عدد کے اعراب کی بات میں نے صرف 19 تک کی کی ہے. عدد کے اعراب کی بات میں نے صرف 19 تک ہی کی ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک کا اعراب 12 کو چھوڑ کر مبنی علی الفتح ہوگا. بات سے پھر بھی ذرا سا ویڈیوز دیکھیں گے. نہیں آپ پوچھیں، آپ پوچھیں مجھے بتائیں آپ کیا نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ یہی سمجھ جائیں. ہاں بالکل، ویسے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. سبق اور اس کی تدریبات جو ہیں اس میں پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیں 19 تک سنیں 19 تک کا ہو گیا. 19 تک عدد کا اعراب کیا ہوگا بتائیں؟ 19 تک 11 سے 19 تک عدد کا اعراب کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا. کسی کو نکالیں گے 12 کو نکالیں گے. وہ بتائیں پھر 12 کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت نصب اور جر. 11 سے لے کر 99 تک کا معدود واحد یا تثنیہ جمع ہوگا؟ واحد ہوگا. اسی نے مجرور کا واحد ہوگا اور منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سمجھ گیا. اتنی بات ہے اس کے اندر. چلیں اب آئیے 20. اب 19 کے بعد 20 ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں 20 30 40 50 60 سے لے کر 90 تک رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 20 30 40 50 60 70 90 تک یہ جو نمبر ہیں اس میں عدد کے کتنے حصے ہیں بتائیں؟ کتنے حصے ہیں عدد کے؟ ایک ہی حصہ ہے نا. 20 کتنے حصے ہیں؟ ایک ہی حصہ ہے نا. 20 30 40 50 60 70 80 90 ایک ہی حصہ ہے نا عدد کا. ایک ہی ورڈ ہے، ایک حصہ مطلب ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اعراب کی بات کرتے ہیں پہلے. اب مجھے یہ بولنا ہے کہ 20 گھر بولیں
ये बैतन क्यों कहा आपने, किसने बोला आपको बैतन कहने के लिए? 13 से या 11 से? हाँ, तो आप बोलिए कि आप ही ने बोला कि 11 से 99 तक का मादूद वाहिद मंसूब होगा, तो ठीक है, मसला हल है। अब इसको क्या एराब देंगे? तो इसका एराब जमा मुज़क्कर सालिम का एराब। जमा मुज़क्कर सालिम का एराब पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, और वो मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पता जी, बताएं क्या होगा? नहीं, जमा मुज़क्कर सालिम का एराब क्या था? हालत रफ़ा में वाउ नून के साथ, हालत नसब और जर में या नून के साथ। तो ये इशरून हालत रफ़ा में है या नसब में है? रफ़ा में है। अगर हालत नसब या जर में बोलना हो तो इशरीन, सारे इशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानुन, तिसऊन, सब ऐसे ही। सलासून हालत रफ़ा में बोलिए, 20 घर हालत रफ़ा में, हालत रफ़ा में 30 घर, 30 घर हालत रफ़ा में, 40 घर हालत रफ़ा में, 50 घर हालत नसब में, हालत नसब में बोला नसब में मैंने बोला 50 घर हालत नसब में रिकॉर्ड है। 60 घर हालत रफ़ा में, 70 घर हालत जर में, 70 हालत जर में, 70 हालत जर में, ठीक है। 80 घर हालत रफ़ा में, ज़मानून, और 90 घर हालत नसब में, 90 हालत रफ़ा में वाउ नून के साथ, हालत नसब और जर में या नून। कौन सा? क्यों अभी तो बताया मैंने कि हालत नसब में या नून के साथ होता है, हालत जर में क्यों आमतौर से? मिसाल के तौर पर मैंने 20 घर खरीदे तो हालत नसब में हो जाएगा, मैं 20 घर में दाखिल हो गया तो हालत जर में हो जाएगा। दखल तो फी 20 बैतन, इश्तरैतु तो 20 बैतन, अब मैंने 20 घरों को देखा, रअयतु 20 बैतन, ठीक है। चलें, नहीं, जबरदस्त मिसाल, हालत रफ़ा एलडी इशरून क्यों बताएं? मेरे पास ये पैसा जो है तो हलाल पैसा है। क्या आएगा बताएं मुझे? एलडी बिल्कुल सही, मुब्तदा मुअख्खर है, तो कैसे बोलेंगे? 20 बैतन, 20 रियालन बोलेंगे, 20 रियालन, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, हो गया। चलिए अब जरा से 21 से आते हैं। अब असल 21 से ही सबक में ये वो सारे कवायद अभी तक जो हमने पढ़े ना, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब जो 21 से है वो इस सबक में, इसके लिए हम लोग वो दूर तक में बिल्कुल शुरू से आलिफ से शुरू किया तो अभी 21 से, लेकिन टाइम नहीं है। चले इंशाअल्लाह असल जो सबक है वो तो हम नहीं पढ़ सके, अभी तक सिर्फ मुराजा हुआ। तो मैंने कहा ना कि ये कोर्स जो है ना हो जाएगा 10 साल तक अगर ऐसे आप लोग, मुझे लगता है पूरी तरह माशाअल्लाह अमल